نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم۔ آج پوری دنیا میں نئے سے نئے مسائل جنم لے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی نئے سے نئے مسائل اور بحران جنم لے رہے ہیں۔ اب ایک نیا بحران سامنے آ رہا ہے۔ کل پاکستان کے بہت بڑے حصے میں ہڑتال ہوئی ہے۔ حکومت نئے سے نئے قسم کے ٹیکس لگا رہی ہے اور تاجر حضرات اس ترتیب پر ٹیکس دینا نہیں چاہتے، تو آپس میں اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو پہلے ٹیکس وصول ہو رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں خرچ ہو رہے، وہ بھی ادھر ادھر کے کاموں میں خرچ ہو رہے ہیں۔ قومی اسمبلیاں کیا کر رہی ہیں؟ قومی اسمبلی کی مہینے کی کارروائی دیکھی جائے کہ مہینے کے اندر قومی اسمبلی نے قوم کو کیا دیا ہے، صوبائی اسمبلیوں نے کیا دیا ہے۔ اربوں روپے کے ٹیکس پہلے لگائے ہوئے ہیں اور وہ صحیح خرچ نہیں ہو رہے، اور تنخواہیں مقرر کی گئی ہیں تو بڑی بڑی تنخواہیں مقرر کی گئی ہیں اور ان سے کام نہیں لیے جا رہا۔ آج غریب غریب تر ہے اور امیر امیر تر ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ملک کا یہ طاغوتی نظام ہے اور انگریز کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو پہلے جو ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں وہ کب صحیح استعمال ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نئے ٹیکس دیے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کون وضع کرے گا؟ طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں وضع کیا جائے گا تو مسائل حل ہوں گے۔ الحمدللہ مدارس دینیہ کو لوگ رقمیں دیتے ہیں اور کوئی سختی نہیں ہے، خود لا کر دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں لوگ پیش کرتے ہیں مدارس کو اور کوئی ان پر زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ حکومتیں منع کرتی ہیں کہ نہیں دینے، لوگ پھر بھی چھپ چھپ کر دیتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ صحیح استعمال ہو رہا ہے، لوگ چھپ چھپ کر خرچ کرتے ہیں، اور تو اور افغانستان میں مجاہدین تک کو پہنچاتے ہیں، طالبان کو مجاہدین کو رقمیں پہنچ جاتی ہیں۔ جب انسان صحیح استعمال کرتا ہے اور ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری جو رقم ہے، میری محنت کی کمائی ہے، کسی صحیح مصرف میں خرچ ہوگی تو وہ خود دیتے ہیں۔ لیکن جب پہلے پتہ ہو کہ اربوں روپے کے پہلے ٹیکس جو لگائے ہوئے ہیں وہ صحیح استعمال نہیں ہو رہے اور ان کو ادھر ادھر خرچ کیا جا رہا ہے، سیر سپاٹوں پر اڑایا جا رہا ہے، کھانے پینے پر اڑایا جا رہا ہے، تو پھر اور زیادہ لوگ بیچارے کہاں سے دیں گے؟ تو اس لیے اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے، اور قرآن و سنت کو نافذ کر کے پہلے جو 20 لاکھ کے قریب اس ملک کے اندر حکمراں طبقہ ہے، چاہے وہ پولیس ہے، فوج ہے، افسران کا طبقہ ہے، حکمرانوں کا طبقہ، یہ سادہ زندگی کی طرف آ جائے کہ ہم سادہ زندگی بسر کریں گے اور کھانے پینے میں سادہ، بود و باش میں سادہ، گاڑیاں سادہ، سادہ سے سادہ زندگی بسر کریں گے اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہیں گے۔ وزیر اعظم صاحب بھی اپنے 300 کنال کا جو مکان ہے یہ قوم کے لیے وقف کر دیں۔ حکمراں وہ بنے جو کہ ہم سادہ زندگی بسر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والی زندگی، خلفائے راشدین والی زندگی، ان کی زندگیاں کیسی زندگیاں تھیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کیسے تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ کرام کے گھر کیسے تھے؟ ان کی زندگی کیسے تھی؟ اور ان کے جرنیلوں کے گھر کیسے تھے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک سفر پر تھے، تو غالباً مجھے یاد پڑتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ گھر دیکھنا ہے، آپ جرنیل ہیں، تو فرمایا کہ میرا گھر دیکھ کر آپ کیا کریں گے؟ کہا نہیں دیکھوں گا، میں اپنے جرنیلوں کے گھر بھی دیکھا کرتا ہوں کہ وہ کیسی بود و باش، کیسی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو جب ان کے گھر گئے تو ایک جھگی تھی، اور اس جھگی کے اندر ایک طرف ایک برتن کے اندر خشک روٹیاں بھیگی ہوئی تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک جانماز تھی۔ کہا کہ یہاں تو زندگی کی کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ فرمایا اسی جو ہے جانماز پر رات کو عبادت کرتا رہتا ہوں، پھر اسی پر سو جاتا ہوں، اور خشک روٹیاں بھگو کر چلا جاتا ہوں، واپس آ کر وہی کھا لیتا ہوں اور میری زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے جب جرنیل ایسے ہوں تو لوگ کیوں نہیں حکومت کو تعاون کریں گے، ٹیکس دیں گے؟ جب یہاں جنرل تو بڑی بات ہے، ایک میجر اور کرنل کا گھر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے بادشاہ کا گھر ہو، ایک تھانے دار کا گھر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے بادشاہ کا گھر ہو، کوئی بادشاہی زندگی بسر کر رہا ہو۔ اس ملک کے اندر 20 لاکھ انسان تو بادشاہی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور باقی قوم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ٹیکسوں پر ٹیکس دو، اور وہ قدم قدم پر ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ٹیکس نہیں دے رہے، بجلی کے بل ٹیکس، گیس کے بل ٹیکس، بازار میں چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ چل رہی ہے ٹیکس، ایک انسان بعض اوقات سینکڑوں ہزاروں مرتبہ ٹیکس دے رہا ہے، اور ابھی کہا جا رہا ہے جی اور ٹیکس دیا جائے، اور ٹیکس دیا جائے، کہ آپ ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ میں نے عرض کیا الحمدللہ جہاں عوام سمجھتی ہے تو وہ ویسے ہی پیسے دے دیتی ہے۔ کیا عمران خان کو ہسپتالوں کے لیے لوگوں نے رقمیں نہیں دی؟ اس نے کہا میں ہسپتال بناؤں گا، لوگوں نے کروڑوں روپے نچھاور کر دیے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بہتری آئے گی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ ہسپتالوں کا نہیں ہے کہ ہسپتال زیادہ بنائے جائیں، بلکہ اصل مسئلہ قوم کو آگاہی دی جائے کہ امراض کیوں پیدا ہوتے ہیں، کینسر کیوں پیدا ہوتا ہے، شوگر کیوں پیدا ہوتا ہے۔ کینسر کے ہسپتال مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہ آقا نامدار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی جو آپ نے اور صحابہ کرام نے اختیار کی، اور بیماریاں آتی ہی نہیں تھیں، اللہ سے تعلق تھا۔ آج لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی مولوی صاحب بیمار ہیں، کوئی تعویذ دے دیں۔ میں نے کہا تہجد میں اٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تہجد میں جو ہے دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی دکھی انسان، کائنات کے خالق اور مالک اور سارے جہانوں کے بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر کہہ رہے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم سوئے پڑے ہیں۔ اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ رات کو دیر سے سوتا ہے، علماء کی ایک بڑی تعداد صبح فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم خود مدارس میں پریشان ہیں، علماء سے گزارشیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، التماسیں کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں آئیں۔ مدارس کا حال یہ بن چکا ہے، مدارس میں علماء کی ایک تعداد نہیں آ رہی، ان کی منتیں ہوتی ہیں کہ فجر کی نماز میں آئیں، وہ فجر کی نماز میں نہیں آ رہے، تو ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو ہمارے مسائل کا واحد حل یہ ٹیکسوں پر ٹیکس نہیں ہے کہ پاکستان کو آپ ٹیکسستان بنا دیں اور خود عیاشی کی زندگی بسر کریں۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہاں قرآن و سنت کا نفاذ کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کریں اور سارے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں حل کریں۔ علماء کرام کی بڑی تعداد کو جہاں یہ جو ٹیکسوں کا نظام ہے اس میں بڑے بڑے اکابر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ جیسے عظیم لوگ اور ان جیسے دیگر اکابر کو شامل کیا جائے اور ان سے رہنمائی لی جائے۔ ہم رہنمائی غیروں سے لیتے ہیں، اللہ اکبر، ارے رہنمائی قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہے۔ آج ہم نے تو یہ رہنمائی غیروں کو دینی تھی، ہم نے تو عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں کو بتانا تھا کہ آؤ قرآن و سنت کو اپنا لو، زندگی کے ہر شعبے کا حل موجود ہے۔
ہم نے خود یہ جو ہے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا اور اس کے طریقے چھوڑ دیے. آج جو ہے حکمراں بھی رسوا ہو رہے ہیں. اب تھوڑے عرصے کے اندر عمران خان صاحب آئے تھے، اب ان کی پوری جماعت رسوا ہو رہی ہے، رسوائیاں مقدر بن رہی ہیں چونکہ قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سمیت پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہاریں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.